السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگڑ فیملی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا ولاگ میں کل کے ولاگ کے اینڈ سے سٹارٹ کری ہوں، جہاں پہ میں نے کل کا ولاگ اینڈ کیا تھا۔ یہ شام کا موسم ہے اور موسم اس ٹائم بہت کہ اچھا ہو رہا ہے، بادل ہو رہے ہیں، بجلی چمک رہی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہوائیں بھی بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ بارش کے فل امکانات ہیں اور اس ٹائم کہ ہوا رکی ہوئی ہے جب میں نے ویڈیو کو کیپچر کیا تھا، کیونکہ جب نہ ہوائیں چل رہی تھی اس ٹائم میری کال چل رہی تھی، تو میں وہ موومنٹ کیپچر نہیں کر سکی۔ خیر، یہ شام کا کھانا تھا ہمارا۔ ہسبینڈ باہر سے لے کے آئے تھے چکن جلفریزی، اس کے ساتھ ہی ہم نے کھانا کھایا تھا۔ دوپہر کا کھانا کہ رکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے وہ کھانا نہیں کھایا، وہ باہر سے ہی آتے وقت لے آئے تھے اور میں نے گھر پہ روٹیاں بنا لی تھی۔ اور یہ تقریباً شام کو شاید 9 بجے کا ٹائم ہے۔ ہمارا ڈنر تھوڑا لیٹ ہی ہوتا ہے۔ خیر، یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ اس ٹائم میں کچن میں تھی، گھر کے سارے کام مکمل کر چکی تھی میں، صفائیاں بھی، ناشتہ بھی اور برتن وغیرہ بھی سارے کام مکمل کر کے لنچ کے تیاری کرنے کے لیے میں آ چکی تھی۔ آج میں آپ سے کچھ کہ کھانا بنانے سے پہلے کی جو پریپریشنز ہوتی ہیں وہ آپ سے کچھ شیئر کروں گی، کچھ سائیڈ بائی کام جو ہوتے ہیں ہم لیڈیز کے، وہ شیئر کروں گی آپ سے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے گپوں کی ریسیپی شیئر کروں گی جو دہی بلوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کو میں خود ہی گھر پہ بنا رہی ہوتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے بیسن لیا، تقریباً ½ کپ ہوگا یہ، اور اس کے اندر میں نے تقریباً تیسرا حصہ کپ کا ہی تیسرا حصہ میں نے میدے کا شامل کیا ہے۔ اگر خالی بیسن کے بناؤ تو وہ زیادہ جلدی کہ گھل جاتے ہیں دہی کے اندر۔ اگر اس کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ میدہ شامل کر لینا تو وہ بہت اچھے رہتے ہیں۔ خیر، وہ میں نے چھان لیا تھا اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ½ ٹی اسپون لال مرچ ڈالی ہے، ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے، ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر میتھی ڈالی ہے، خشک میتھی اور دھنیا جو ہے، اور ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی میں اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالوں گی، جس کو آپ بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں کہ مکس کر کے میں اس کو رکھ دوں۔ آج دوپہر کے کھانے کے ساتھ میں دہی بلے بنانے کی بھی تیاری کر لوں گی۔ دودھ کو میں نے گرم کر لیا تھا، وہاں پہ میں نے گپوں کے لیے جو سامان ہے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیا تھا۔ یہاں پہ پھر میں نے دہی جمانے کے لیے رکھ دی، کیونکہ میں نے کہا آج دہی بلوں کا سامان ریڈی کر لیتی ہوں، لیکن آج بناتی نہیں ہوں، کیونکہ دہی میرے پاس اویلیبل نہیں تھی اور بازار والی دہی مجھے اچھی نہیں لگتی، تو میں پھر خود ہی کہ بنا لیتی ہوں۔ اس کے بعد کہ وہ میں نے رکھ دی تھی ہاٹ پاٹ میں تو جلدی ہو جائے گی۔ اگر یہ جلدی بن گئی تو بھی آج میں بنا لوں، ورنہ پھر میں اس کو گپوں کو ریڈی کر کر باقی سامان کو ریڈی کر کے فریزر میں رکھ دوں گی، اور پھر میں انشاءاللہ باقی کہ کل بناؤں گی اس کو۔ اس کے بعد میں نے کہ بیسن کو اچھے طریقے سے پانی ڈال کے مکس کر لیا۔ اس کی آپ کنسسٹنسی چیک کر لیں، نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے، نہ ہی یہ بہت زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے، اور اس کو تقریباً ہم نے 15 سے 20 منٹ کہ ریسٹ پہ دے دینا، تاکہ کہ یہ اچھے طریقے سے یکجان ہو جائے۔ بیٹر کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں تخم ملنگے کو صاف کرنے کے لیے ریڈی ہو گئی تھی۔ کمر کس لی تھی میں نے، کیونکہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام تھا اور یہ بہت ٹائم سے کہ میرا پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، تو میرا موڈ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہوتا تھا کہ میں اس کو تسلی سے بیٹھ کے صاف کر لوں۔ تو آج میں میل پریپریشنز تو آپ سے کہ شیئر کر ہی رہی ہوں، اور کچھ سائیڈ بائی کام جو ہوتے ہیں ہم لیڈیز کو وہ والے بھی شیئر کر رہی ہوں، تو ساتھ میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، اس کو بھی میں کیپچر کر لوں گی، کیونکہ بہت سے ایسے چھوٹے کام ہوتے ہیں
جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی بھی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے۔ خیر اس کو میں نے بہت یعنی کہ نا صاف کیا، صاف کرنے کے بعد یہاں پہ نا میں نے ویڈیو کی سپیڈ کو بڑھایا ہوا ہے، لیکن اس کو بہت ٹائم لگا صاف کرتے وقت، اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے چھلنی میں ڈال کے چھان لیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس کے کچھ بیج یعنی کہ موٹے تھے اور کچھ بیج اس کے پتلے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، یہ ملاوٹ والے تھے یا پھر یہ خراب تھے، مجھے نہیں پتا۔ اور اس کو میں نے جب چھلنی کی مدد سے چھانا تو اس کے اندر سے اتنا گند نکلا ہے، اف، جو میں نا دیکھ کے حیران تھی۔ اور ساتھ میں پھر میں نے جب اس کو صاف کیا نا تو جو اوپر موٹے بیج آ رہے تھے میں نے اس کو نکال کے پھینک دیا، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، یا میں بھی یعنی کہ جو باریک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے یا جو موٹے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس میں سے ٹھیک کون سے ہیں اور اس میں خراب کون سے ہیں۔ جتنے یعنی کہ اوپر آئے ہیں میں نے ان کو یعنی کہ پھینک دیا نکال کے۔ خیر اس کو پھر میں نے ڈبے میں رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے زیرے کو صاف کرنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ جب بھی میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں نا تو زیرے کا یوز تو میں نارملی کرتی ہوں، اتنا میں گرم مسالہ یوز نہیں کرتی ہوں۔ تو زیرے کو میں یوز کرنے کے لیے پہلے اس کو ہاتھ پہ ڈال کے صاف کرتی ہوں، پھر یعنی کہ اس کو ڈالتی ہوں، پھر ایسے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کہا آج اس کو بھی صاف کر لیں۔ اور ساتھ میں نے چنے چڑھائے ہوئے ابلنے کے لیے، میں نے کہا یہ بھی ساتھ ساتھ ابلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی رہوں گی، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی کیپچر ہوتی رہے گی۔ تخم ملنگے کا کام ختم ہو چکا تھا صفائی کا، اور اس کے بعد سٹارٹ ہو چکا تھا جی زیرے کا، اور اس کے بعد میں نے میتھی صاف کرنی ہے۔ آج یہ دیکھیں آپ کے نا میں کوئی کھانا نہیں بنا رہی، کوئی میں آپ سے برتن والا کام یا پھر صفائیوں والا کام یا پھر اور کوئی کام یعنی کہ ڈیپ کلیننگ کچھ بھی شیئر نہیں کر رہی ہوں، پھر بھی ویڈیو نا اتنی ہی بن رہی ہے جتنی یعنی کہ نا نارملی ہوتی ہے میری 10 سے 12 یا 13 منٹ کی، کیونکہ یہ بھی کام اتنا ہی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جتنا کہ ہمارا باقی کے کام ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام جو کسی کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ خیر یہاں پہ زیرہ بھی میرا صاف ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد جی میری میتھی تھی، اور میتھی اور یہ دھنیا دونوں خشک تھے، اور یہ بازار کی میتھی تھی، اس کے اندر ہاف سے زیادہ بازار کی تھی، اور کچھ میں نے نا اس کے اندر خشک دھنیا ایڈ کیا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کو چھانا تو اس کے اندر سے بھی اتنا گند نکلا ہے جو نا میں دیکھ کے حیران تھی کہ اتنا زیادہ بازار سے جو ہم لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے جو ہم لوگ اگنور کیے رکھتے ہیں، ہم تو ایسے پیکٹس میں ڈبوں میں سے نکالتے ہیں اور یعنی کہ استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا بیسٹ حل یہی ہے۔ ویسے یہ ڈبے والی کسوری میتھی ہے، اور جب میں نے اس کو نا اس میں ڈبے میں یعنی کہ ڈال کے رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے اس کو چھانا اسی کے اندر سے باریک ذرات نکلنا سٹارٹ ہو گئے۔ میں بھی شاید یعنی کہ یہ باریک ہو کہ میتھی کا ہی گند ہو، یا میں بھی دوسری مٹی ہو، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے۔ پھر میں نے نا اوپر والی ساری میتھی نکال کے ڈبے میں ڈال لی تھی، اور یعنی کہ دوسری میتھی کو جو نیچے بچی ہوئی تھی باریک گند والی اس کو میں نے نا پھینک دیا تھا، اور اس کے بعد پھر گرم مسالے کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا، کیونکہ جب آج مسالوں کی صفائی کا کام ہو ہی رہا ہے تو نا باقی سب چیزوں کو بھی صاف کر کے رکھ دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی چیز بھی یعنی کہ اس طریقے سے چھوٹے نا۔ اور اس کے بعد پھر میں باقی کے کام مکمل کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ جی میرے کھانے سے پہلے کی جو تیاریاں ہوتی ہیں نا وہ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جو نا ہم لوگ ویڈیو میں شوٹ ہی نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ دہی چٹنی بنانا سٹارٹ کر دی تھی، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پودینہ شامل کیا ہے، پودینہ شامل کر کے اس کے اندر 3 سے 4 ہری مرچیں شامل کی ہیں، اور میں نے نا اس کے اندر پانی نہیں شامل کیا، ڈائریکٹ میں اس کو نا دہی کے اندر ڈال کے نا بلینڈ کر لوں گی۔ اور اس کے بعد جی ہسبینڈ آتے ہیں گرمی میں نے کہا ڈیلی اب سوچتی ہوں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرنک بناؤں، لیکن جب وہ آتے ہیں نا تو اچانک سے یہ میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں، ان کو بنا کے دیتی ہوں نا ڈرنک تو وہ کیپچر ہی نہیں ہو پاتی، انہوں نے آتے ہی تو موبائل لینا ہوتا ہے۔ تو خیر آج میں نے نا یعنی کہ پریپریشن کے ساتھ ہی میں نے ان کے لیے نا لیمن یعنی کہ جوس بنا کے رکھ لیا تھا، میں نے کہا جب آئیں گے تو ٹھنڈا کر کے ان کو دے دوں گی۔ اس کے اندر میں نے چینی، نمک اور لیمن یعنی کہ نچوڑ کے رکھ دیا تھا یہ سائڈ پہ، جیسے ہی آئیں گے تو اس سے صرف مجھے نا اس کے اندر پانی ڈال کے نا ٹھنڈا کر کے دینا ہوگا۔ یہ کام بھی آج میرا ساتھ میں کیپچر ہو گیا، ورنہ موسٹلی میرے یعنی کہ نا جو ڈرنکس والا کام ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی میں نے نا اٹھا لی پیاز اور ہری مرچیں اور لہسن وغیرہ، ان کو میں یعنی کہ کاٹنا پیٹنا سٹارٹ ہو گئی، ان کی شامت آ گئی ہے آج وہ ان کی چھری کے نیچے تو خیر ڈیلی ہوتی ہے، ایک یعنی کہ پیاز، لہسن، ٹماٹر سبزیوں کی ہمت ہوتی ہے جو ڈیلی چھری کے نیچے آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسرا برتنوں کی ہمت ہے
پتیلوں کی، کڑھائیوں کی اور کوکر کی جو ڈیلی یعنی کہ نا آگ پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمت ہے کہ وہ پک رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہی ہمیں کھانا ملتا ہے۔ ویسے آگ پہ پکنا اور ڈیلی چولہے پہ چڑھنا بڑے اعزاز کی بات ہے، برتنوں کو بھی اعزاز ملنا چاہیے۔ یہاں پہ میں اپنے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کچھ یعنی کہ انینس کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور کچھ کو میں نے فل کٹ کر لیا تھا، ساتھ میں نے لہسن کو بھی چھیل لیا تھا اور نا پیاز کو سالن کے۔ آج میرا چاول وغیرہ بنانے کا موڈ تھا، لیکن ویڈیو آج میں نے نا پریپریشن پہ ہی بنانے ہے، تو انشاءاللہ باقی جو میں نے یعنی کہ کھانا وغیرہ بنانا ہے اس کو آپ سے نا نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج میں نے ساری آپ لوگوں کو پریپریشنز ہی دکھانی ہیں جو نا موسٹلی رہ جاتی ہیں۔ خیر ساری تیاریاں میں مکمل کر چکی تھی یہاں پہ، اور اس کے بعد ہی میں نے پین کو چڑھا دیا تھا چولہے پہ اور آئل ڈال دیا تھا۔ آئل کو میں نے ہلکا سا نیم گرم کیا، یعنی کہ فل گرم نہیں کیا، اور گپے بنانے کے لیے ہم نے آئل کو فل گرم نہیں، ہاف گرم یعنی کہ نیم گرم ہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر فلیم کو نا یعنی کہ لو رکھ کے ہم نے اس کو پکانا ہوتا ہے، ورنہ ادروائز ہمارے گپے جل جاتے ہیں۔ پھر 1 بائی 1 میں چمچ کی مدد سے اس کے اندر ڈال دوں گی سارے، اور جس ٹائم یعنی کہ یہ پک جائیں گے اس کے بعد میں ان کو پلٹ کے نا نکال لوں گی۔ یہ سمپل سی ریسیپی ہے میری گپوں کی، بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی بنتی ہے، اور میں تو موسٹلی یعنی کہ گھر پہ ہی بناتی ہوں، اور بلیاں بھی بنا لیتی ہوں، لیکن بلیوں سے زیادہ میں گپے زیادہ شوق سے بناتی ہوں۔ چنے لے لیتی ہوں اور پیاز لے لیتی ہوں اور گپے بنا لیتی ہوں، اور خیر آلو کر لیتی ہوں۔ بلیاں میں بہت کم ہی بناتی ہوں کیونکہ مجھے گپے زیادہ اچھے لگتے ہیں دہی بلوں میں، اور اگر یعنی کہ زیادہ فرمائشی پروگرام ہو تو میں ساتھ میں بلیاں بھی بنا لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے ساری یعنی کہ گپے ڈال لیے تھے پین میں، اس کے بعد یعنی کہ میں ان کو پلٹ لوں گی جیسے ہی ہمارے یعنی کہ یہ پک جائیں گے ایک سائڈ سے، اور ان کو ہم نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے، ان کو ہم نے لائٹ براؤن رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فوراً ان کو پانی کے اندر ڈپ نہیں کرنا، تھوڑی دیر تک ہم نے ان کو باہر ہی رکھنا ہے تاکہ یہ نا جو ان کی ہیٹ ہے، ہیٹ میں اگر کچھ تھوڑی بہت کسر رہتی بھی ہوگی نا، ان کے اپنے ہیٹ میں یہ پک جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے نا لائٹ براؤن ہو چکے تھے، ڈارک براؤن ہم نے اس کو کرنا نہیں تھا، میں نے اس کو نکال لیا تھا۔ یہ ہمارے جی گپے کی سمپل سی ریسیپی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی، اور یہ تھی میری نا اسپیشل میری انٹی کے لیے جو میں نے بنائی ہے، اور نا اللہ پاک ان کو بہت بہت ساری خوشیاں دے، ان کو لمبی زندگی دے، اللہ پاک ان کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ یہ میں نے سمپل سی ریسیپی ان کے لیے بنائی ہے۔ آج کا ولاگ میرا یہیں تک تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔